بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں آپ کو حج کے حوالے سے ایک بہت ضروری مسئلہ عرض کرنے لگا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ مسئلہ آپ کے لیے ہی ہو۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ حج جو ہے زندگی میں ایک دفعہ ہی لازم ہے۔ تو اس بات کو لے کر کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب والا زندگی میں صرف ایک دفعہ لازم ہے تو کبھی بھی کر لیا جائے۔ تو یہ جو لازم ہے یعنی زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، وہ اس لیے ہے کہ جناب ساری زندگی میں کبھی بھی کر لیں گے تو آپ کا فرض ادا ہو جائے گا۔ لیکن اس سے یہ کچھ سمجھا جناب والا کہ جس سال حج فرض ہوا تھا بلا عذر شرعی اس سال حج نہ کریں اور بعد میں حج کریں۔ تو لہذا بلا عذر شرعی اگر کوئی شخص حج کو مؤخر کرے گا تو گناہ گار ہوگا اور توبہ لازم ہوگی۔ لیکن اس سے متصل ایک اور مسئلہ جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ کئی لوگوں پر حج زمانہ ماضی میں فرض ہو چکا ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مالیت کے اعتبار سے حج آج کل کہتے ہیں کہ لوگ مہنگا ہو گیا ہے، یعنی پیسے زیادہ چاہیے، خطیر رقم چاہیے۔ اب کسی شخص کے پاس زمانہ ماضی میں سے کنڈیشن تھی کہ اس پر حج فرض تھا کیونکہ حج کم رقم پر فرض ہو رہا تھا، اور اب جناب والا 10 لاکھ 11 لاکھ پر پہنچ گیا ہے۔ تو اب وہ یہ سمجھے جناب چونکہ مہنگا ہو گیا تو میرے میں تو استطاعت نہیں ہے کہ 10 لاکھ خرچ کروں 9 لاکھ خرچ کروں، تو لہذا مجھ پر حج فرض نہیں ہے۔ زمانہ ماضی میں حج فرض ہو چکا تھا، نہیں کیا تو فرض ساقط نہیں ہوگا، زندگی میں کبھی بھی کرنا ہوگا۔ جب ایک مرتبہ شرائط پائی جائیں تو حج فرض ہو گیا، اب زندگی میں کبھی بھی کرنا ہے، لیکن فی الفور کرنا واجب ہوتا ہے۔ جس سال حج فرض ہوا اسی سال کر لیں، جان بوجھ کر اگر تاخیر کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ تو لہذا کئی بھائی یہ سمجھے جناب والا اب تو بہت مہنگا ہو گیا، اب تو نہیں جا سکتا میں، لہذا مجھ پر حج نہیں ہے کیونکہ میں صاحب استطاعت نہیں ہوں۔ اس سال استطاعت نہیں ہے لیکن ماضی میں تو تھی نا استطاعت، اور نادانی کی وجہ سے کیا نہیں حج، تو لہذا حج کی فرض ساقط نہیں ہوگی، کرنا پڑے گا۔ اب کیا کر رہے جناب والا؟ تو فقہا نے لکھا ہے کہ اگر قرض لے کر بھی جانا پڑنا تو جائے۔ اب آپ کہیں گے یار حج قرض لے کر جانا یہ تو درست نہیں ہے، تو اب مسئلہ یہ نا کہ معلومات کی کمی ہے۔ کیا مسئلہ پڑھا ہے آپ نے؟ آپ کہیں گے نہیں پڑھا۔ جب پڑھا نہیں تو خود ہی آپ جناب والا مفتی، خود ہی جناب والا وہ سائل بن جاتے ہیں اور بیڑا پار ہو جاتا ہے، تو یہ بالکل غلط روش ہے۔ فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ کسی پر حج فرض تھا، بعد میں اس پر مال نہیں رہا، استطاعت نہیں رہی، تو حج ساقط نہیں ہوگا، کرنا پڑے گا اگرچہ قرض لے کر جائے، اگرچہ جانتا ہو کہ لوٹانے میں دشواری ہوگی۔ اور فقہا نے یہاں تک مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی اس ارادے سے کہ فرض کی ادائیگی ہو جائے قرض لیتا ہے اور وہ دے نہیں پاتا، انتقال ہو جاتا ہے، تو رب کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ اس پر مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ لیکن دینے کی نیت سے لیں قرض، ایسا نہ کہ جناب چونکہ مواخذہ نہیں ہوگا تو لے لو، ٹھیک ہے جناب والا، تو جیسے نیت ہوگی ویسے بروز قیامت فیصلہ ہوگا، اور اللہ دلوں کے حال بھی جانتا ہے، اللہ خبیر ہے، علیم ہے۔ تو لہذا میرے محترم سامعین کرام اچھی طرح غور کر لیں کہ زمانہ ماضی میں کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ حج فرض ہو چکا تھا، مال کمانے کا بڑا شوق ہے مگر خرچ کرتے ہوئے اللہ کی محبت میں، اور حج اللہ کے فرائض کردہ جو احکام ہیں ان کی ادائیگی کے لیے پیسہ خرچ کرنے میں دل دکھتا ہے۔ شادی بیاہوں میں لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں، جناب مہنگے میں سے مہنگا حال ہوگا، اور جناب آپ جانتے ہیں کہ ساز باز رقص و سرور کیا کیا نہیں ہوتا، لیکن خدا کی محبت میں مال خرچ کرنا یہ دل میں اس میں رنج ہوتا ہے، درد ہوتا ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو لہذا حج اگر فرض ہو چکا ہے تو پھر اس کی طرف قدم بڑھائیے۔ میری بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو کسی مفتی سے آپ رابطہ کر لیں، امید ہے انشاءاللہ اس طرح آپ کو اپنی آخرت کے حوالے سے کچھ سوچنے کا موقع مل جائے، اور مرنے سے پہلے ہم تائب ہو کر حج کرنے کی توفیق سے مالا مال ہو جائیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔